وہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں. ایسے لوگ جن کی شوگر 300 سے زیادہ ہوئی ہے وہ لوگ بھی ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے وہ کیور ہوئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے ہمیں رزلٹ دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب اس کے اب ایک تو لائٹ حکیم ڈاکٹر افتخار بٹ صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بٹ صاحب جی ہمسائے کے پی کے. ایک منٹ جی رکیں, جی جی یہ بٹ صاحب کو پہنائیں گے. افتخار بٹ صاحب کو میڈل بنائیں گے. ایک سیکنڈ, یہ ہوئی نا بات. بہت شکریہ. ویڈیو چل رہی ہے نا. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب, اذانیں بھی ہو رہی ہیں, نماز کا ٹائم بھی نزدیک ہے, لیکن ہمارے بہت ہی ایک سینئر استاد ابھی بیٹھے ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے تھوڑا سا خیالات کا اظہار کریں. ماشاءاللہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کے پی کے سے آئے ہیں, تو ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. جناب حکیم عمر محمد صاحب جو کہ سوات سے تشریف لائے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے طبی فاؤنڈیشن پاکستان کے سوات کے جو وہ صدر ہیں, تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیں سر. لائٹ آ رہی ہے, بچے اسپیکر آن کر دو. اس کے بعد ریاض اپنے کرنا ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں جو آواز تھوڑی سی کم رکھیں, اذانیں ہو رہی ہیں نا, آواز تھوڑی سی. میں ایک اور بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے سوات کے یہ صدر تھے, لیکن اب ان کو میں پورے کے پی کے کا صدر منتخب کرتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں آپ سب حضرات کی ادنا سا طالب علم ہوں. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہے. اللہ کے فضل سے نیچے کافی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو سیکھنے کے غرض سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا مشن ہے کئی سالوں سے, 15 سال سے زائد ہم کوشش کر رہی ہے کہ حکماء کسی کا محتاج نہ ہو, اپنے مکتب میں خود اپنی ایک چیز بنائے اور کسی کا محتاج نہ بن جائے. الحمدللہ میں نے کئی علماء کے لیے مکتب بھی کھولی ہے, اور یہ مشن جاری اور ساری رہے گا. اور الحمدللہ اس ورکشاپ سے ہمیں کافی حضرات سے فائدہ بھی ہو گیا, اور سب سے زیادہ فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری سے ملاقات ہو جاتی ہے. گروپوں میں تو ہم گروپ کو میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ درس و تدریس ہوتا ہے اور مریض زیادہ ہوتے ہیں کو موقع نہیں ملتا. صرف رات کو زیادہ سے زیادہ 15 آدھا گھنٹہ میں
मरीज़ों को देखता हूँ ग्रुप में जिसने पैगाम भेजा हो, तो तशख़ीस से कि काफ़ी चीज़ें हैं तशख़ीस के बारे में। आजकल एक चीज़ चल रही है हाथ की लकीरों के बारे में, जो कहते हैं कि 1 लाख और 2 लाख और ये चीज़ें, इसी तरह सारी फ़नून है तशख़ीस के बारे में। तो वक्त की किल्लत की वजह से मैं तो कुछ कह नहीं सकता, तो इंशाअल्लाह ये बड़े हजरात हम सुनने के लिए आए हैं, सुनने की गरज से। अभी डॉक्टर इफ्तिखार भट्ट साहब ने हिजामा के बारे में कुछ बातें की, तो इनकी फैसलाबाद में वर्कशॉप थी लाहौरपिंडी में, वहाँ में 5 मिनट के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर फालज के मरीज़ ठीक हो गए हजामे से। और पहले हमने उसको खुशबू सूंघनी चाहिए, लेकिन नाक के सामने से उसको खुशबू यानी नहीं सूंघ सकती थी। जैसे हमने हजामा लगवाया तो ज़रा दूर के फासले पर उसको खुशबू भी आ गई। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ एक जो ये पॉइंट बताई ना, इससे फालज की मरीज़, अच्छा इसके हाथ बिल्कुल नहीं हिल रही थी और कोई चीज़ भी पकड़ भी नहीं सकती थी। जैसे हमने कप निकाला तो 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हाथ भी ऊपर कर दिया और किसी को पकड़ के दबाना भी चाहा। और उम्र इसकी कितनी थी? 50 साल से ज़ायद थी गालिबन। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30,000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 30,000 से ज़ायद मरीज़ों का हमने इलाज किया है। हर मरीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। चंद दिन पहले एक मरीज़ आया 2 साथियों के सहारे के साथ। हमारा जगह हॉस्पिटल की तरह है, तो ऊपर जगह है, सीढ़ी भी है, तो 2 आदमियों को पकड़ के लाए चारपाई पे बिठा के। और यकीन जाने मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे हमने हजामा करवाया तो ख़ुद चारपाई से उठ के नीचे चली गई। ऐसे साथी आई है कि सहारे के साथ यानी असा को पकड़ के ले आए और कहते हैं वापसी में कि ये किसने, मैं पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी 1 हफ़्ता दवाई इस्तेमाल नहीं की, न यूनानी इस्तेमाल किया और न इंग्लिश मेडिसिन, आदत नहीं है दवाई खाने की। सिर्फ एक चीज़ मैंने 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया, बाकी मैंने कीमती दवाई बनाई, ऐसे नहीं कि नहीं बनाई, हज़ारों की दवाई अपने लिए बनाई, लेकिन कभी भी 1 हफ़्ता इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैंने लाजिमी पकड़ा है कि हर माह मैं लाजिमी हजामा करवाता हूँ, अपने खुद करवाता हूँ। 15 से 20 तक हर महीने में हजामा करता हूँ। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफ़ नहीं होता। और जैसा मैं हजामा करता हूँ हिजामा, तो इसके बाद मैं ऐसा होता हूँ जैसे मैं जवान बन गया। तो हिजामा एक ऐसी इलाज है, इसको आप अपने मतलब की ज़ीनत बनाएं। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता हो तो ये बिल्कुल आसान है। दूसरी बात ये कि हम किताब से हिजामा करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब देकर हिजामा करते ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी अरकुन निसा की किताब में 22 फॉन्ट है, कितने हैं? 22। लेकिन हम CIT में जो है ना 7 फॉन्ट लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। अल्लाह के फ़ज़ल से 7 के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। तो आपने उसको मगज़ पकड़ना है। जैसे अभी फालज के काफ़ी पॉइंट है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया और 5 मिनट में अंदर हमें रिज़ल्ट मिल गया। डॉक्टर इफ्तिखार भट्ट से भी बैठी हुए, इनके हाँ प्रोग्राम था तो हम चले गए थे, ये वासवात में भी आया है। तो हिजामा को लाजिम पकड़ें। लेकिन आजकल लोगों ने ये कहा ना कि ये सुन्नत है, तो जब हम गलत तरीके से हिजामा करते हैं तो सुन्नत की बदनामी हो जाती है। आजकल आप देखते हैं ना नेट पे, तो मैं जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि मुनासिब नहीं होता और हजामा करते हैं। बाज़ी आदमी देखते हैं कि मैंने सुना है कि हिजामा की काफ़ी फ़वाइद है। जब हम उसके नब्ज़, इनकी कैफियत सारी कुछ देखते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इसको एक भी हजामा मुनासिब नहीं है। तो ये नहीं है कि आपने पैसों की तरह बस 150 रुपये लेने हैं, 200 लेने हैं, 300 लेने हैं, जितना कब ज़्यादा लगेगा इतना हमें मुनाफा मिलेगा, आपके हाथ में शिफा नहीं होगी। जैसे मौलाना यासीन साहब ने अर्ज़ किया ना कि जितना आपके तलब होगी, इखलास होगी, आप किसी मरीज़ को मिट्टी भी दे दे अल्लाह शिफा देगा। तो जब हमारे क्लिनिक पे मरीज़ दाखिल होते हैं तो हमें इसके जेब पे नज़र होते हैं।
کہ ابھی اس کو کیسے جو ہے ذبح کرنا ہے، تو آپ کے ہاتھ سے شفا اٹھ جائے گا۔ تو ہاتھ میں شفا آنے کی سب سے زیادہ چیز جو ہے نا وہ اخلاص ہے، کہ یہ مریض کیسے ٹھیک ہو گئے۔ میرے پیچھے یہ باتیں تو بولنے کی نہیں ہے، لیکن ابھی اسٹیج پہ کھڑا کر دیا۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ میرے پیچھے سرجن ڈاکٹر ہے، میرے پیچھے لگ گیا کہ آپ سیکس کے علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ مجھے میرے کلینک پہ کافی مریض ہیں، آپ اس کے لیے مجھے ٹائم دے دیں۔ تو میں نے کہا ہمارے اپنی مریض ہے، درس و تدریس ہوتا ہے، 3 ٹائم میں پڑھاتا بھی ہوں، موقع نہیں ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے زبردستی کہا اچھا پھر اپنے ساس کو لے علاج کے لیے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں لے لیں۔ تو ساس کی مطلب کیا ہے، وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ساس بھی ماں کی طرح ہوتے ہیں نا۔ تو جب اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں؟ پھر دوسری جگری یار کو لے، کہتے ہیں کہ یہ میری جگری یار ہے، بچپن کی یار، جگری یار۔ اور بعد میں مجھے کہتے ہیں اس سے جتنے بھی پیسے لے لے آپ لے سکتے ہیں، اس سے میں نے 1 روپے بھی نہیں لیا۔ اچھا پھر میرے بڑے بھائی ہے، تو میں نے اس سے بات کی، بڑے بھائی سے، وہ بہت اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم کی خدمت ہے، یا اپنے مکتب پہ کرے یا ڈاکٹر کے مکتب پہ کرے۔ میں چلا گیا ان کے مکتب پہ، تو گردے کے ایک مریض آ گئے، میں نے ان کو دوائی دے دی۔ تو انہوں نے مجھے جب مریض چلا گیا تو مجھے ایک بات کہی کہ آپ نے ایک تو پیسے اندر لے لیا، اور دوسرا بات غلطی آپ نے یہ کہ پیسے کم لے لیے۔ 300 روپے میں نے ان سے لے لی، اور 1000 روپے تو ان کی فیس بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرا اور آپ کا نہیں بنتا، آپ کا نظریہ ہے کہ میں مریض کو کیسے ذبح کروں، اور ہمارا نظریہ ہے کہ مریض کیسے ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت میں اس سے کلینک سے نکل گیا اور چھوڑ دیا۔ تو جب آپ کی نظر یہ ہو نا کہ میں مریض کو کیسے ذبح کروں، تو آپ سے ہاتھ سے شفا اٹھ جائے گا، چاہے سونے کی کشتہ بھی دے دے، ہیرے کا کشتہ بھی دے دے، شفا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کا نظریہ یہ ہو نا کہ مریض کیسے ٹھیک ہو جائے، یقین جانے کہ میں نے غلط دوائی بھی دی، اللہ نے شفا دی ہے۔ ایسے ایسے مریض اللہ نے ٹھیک کروائے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ہفتے کے پاس اس کے پاس ٹائم ہے، 1 ہفتے کے بعد وہ مر جائے گا۔ اللہ کی یقین جانے کہ ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ تو اخلاص سب سے بڑی چیز ہے، اہم چیز اخلاص ہے۔ اور یقین جانے کبھی بھی اللہ آپ کو محتاج نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہوں، اس سے سکون نہیں ملے گا۔ ایک مریض سے آپ بات لمبی ہو جائیں گی، لیکن یہ اہم باتیں ہیں، یہ ابھی اللہ نے موقع دیا۔ صرف ایک ہی واقعہ آپ نے سناتا ہوں۔ یہ حکیم امجد حسن خان رحمہ اللہ، کل آپ نے سنا ہوگا، اس کے صاحبزادے بھی آئے تھے، ہمارا استاذ ہیں، کافی وقت ہم نے ان کے پاس گزارا ہے، بہت اللہ والے تھے۔ یقین جانے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے نا، سامنے مریض آ جاتا تو مریض آنے سے پہلے ہمیں بتاتے کہ ان کو یہ تکلیف ہے۔ جب مریض بیٹھ جاتا تو یقین جانے کہ جو استاد جی ہمیں بتاتے تھے وہی ان کے جو ہے نا وہ امراض تھے۔ اور کینسر کے ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ شوکت خانم آغا خان نے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10 دن 15 دن یہ زندہ رہے گا۔ وہی مریض اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اللہ نے شفا دی ہے۔ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، سینکڑوں ہزاروں مریض اللہ نے ٹھیک کروائی ہے، باقاعدہ ہم نے ان کی ویڈیو بھی کی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ بھی عالم تھا۔ تو جب سوات آیا تو میں نے کہا کلینک آپ نے کھول دیا ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ ہاں میرے کلینک نہیں ہے، لیکن میں مریض کے پاس جاتا ہوں اور مریض کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ کی۔ اور کہتا ہے کہ میں 30,000 25,000 اس سے کم نہیں لیتا۔ میں نے کہا بیٹا چلو گے لیکن چند دن، آگے زیادہ نہیں چل سکتے۔ میں نے کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 3 لاکھ ماہانہ کماتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا بس چند ماہ آپ کا کام چلے گا، زیادہ نہیں چلے گا۔ کہتا ہے میں باہر ملکوں میں بھی گیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال بعد دوبارہ سوات آ گیا۔ جب آ گیا تو میں نے کہا کیا بنا؟ کہتے ہیں کراچی میں 2 کلینک کھول دیے۔ میں نے کہا اب بھی غلطی کیا ہے، اب یہ سنا ہے کہ 1 روپے بھی وہ نہیں کماتا۔ میرے والد سے کہا کرتے کہ بیٹا توڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، توڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، اس پہ عمل کرو، کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانی ماہانہ حساب ابھی وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اگلی ورش آپ کا اگر موقع ملا انشاءاللہ میں کلینک کے اصول آپ کو بتاؤں گا۔
تو قسم یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ماں دوسری ماں سے بڑھ کر آپ آگے جاؤ گے، پیچھے نہیں آؤ گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی۔ الحمدللہ ہماری ابھی بھی وہی ریٹ ہے، زیادہ سے زیادہ 500 سے زیادہ ہم دوائی نہیں لیتے۔ کچھ شاگرد ہمارے یہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، 200-300 ہمارے۔ اور اللہ کے فضل سے پوری خاندان میں نعمت کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں جتنی بھی طلباء ہیں پوری خاندان میں، اس کا جتنا بھی فیس ہے اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں، اپنے سے نہیں کلینک کی طرف سے۔ اسی طرح کئی طلباء ہیں جس کا غریب طلباء ہے اپنے کلینک کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ